آج جو اس علم اور عمل کی محفل میں میں نے ٹاپک لیا وہ کریڈیبلٹی، جس پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی، لیکن میں نے چاہا کہ آج کا جو وقت ہے وہ زیادہ ہم اس حوالے سے بات کریں جو پاکستان میں رونما ہونے والے حالات ہیں، اس پہ بھی یہ کریڈیبلٹی اور ساکھ کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. ایک دوسرے کو چور کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو چور کہہ رہا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ وہیں مسائل کا شکار ہے. میں اسٹوڈیو میں ویلکم کرنا چاہوں گا جناب سعید میو صاحب کو. سعید صاحب ویلکم ٹو دی شو. آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اور کپتان کے رائٹ ہینڈ مین میں سے ہیں، تو تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کرائیے اور پھر آپ سے جانتے ہیں کہ اس پوری ایپیسوڈ میں کپتان سے کیا غلطیاں ہوئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اویس بھائی آپ کے تمام ناظرین کو رمضان الکریم کی مبارکباد. اور آپ نے آج سبجیکٹ رکھا کریڈیبلٹی، اور بالکل اچھا ایک ٹاپک ہے. بدقسمتی سے جس ڈیجیٹل دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، وہاں پر چیزیں اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں کہ وہاں اپنی معنویت کو چیزیں کھوتی جا رہی ہیں. جی، اس احساس کو ہم پیچھے پھینکتے جا رہے ہیں، اس اعتماد سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ پیار، وہ خلوص، وہ چاہت، وہ محبت اب ختم ہوتی جا رہی ہے اس دور جدید جو ہمارا یہ چل رہا ہے ڈیجیٹل ایرا، اس کی وجہ سے. اب اگر آج آپ کہتے ہیں کہ کوئی سچا، کوئی مخلص، کوئی خوددار، کوئی اچھا انسان آپ کے لیے کھڑا ہو کر بات کرے تو ہم اسے طرح طرح کے ٹائٹلوں سے نوازتے ہیں. ہم اس کے گڑے مردے اکھاڑنے سے باز نہیں آتے. ہم لوگوں کو اس سطح تک جانے اور سمجھنے کے لیے یا تو اس دور میں پیچھے جانا پڑے گا، جی، اور یا اتنے آپ میچیور ہو جائیں، سمجھ جائیں، پڑھ لکھ جائیں کہ جہاں کھڑے ہو کر کوئی بھی آدمی آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ اویس یا سعید یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ یہ ڈفرینسز ہیں اویس بھائی ہر انسان کی اپنی سوچ کے. ٹھیک ہے، میرا سوچ کا اینگل الگ ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ کا الگ اینگل ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم ایک منزل کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں تو پھر اس سوچ کی جو ہماری ڈفرینسز ہیں اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے بھی پاکستانی کی بات کرنی ہے اور سعید نے بھی پاکستان کی بات کرنی ہے. تو پھر وہاں سے ہم کریڈٹ کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کس طرح کہہ رہا ہے. ہم لوگ پچھلے 26 سال سے اسی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے، اور جب 2013 کا ہمارا الیکشن تھا وہ 100% چوری ہوا تھا. اور جس کا جو دل کہتا ہے وہ اس کو کہہ لے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو حادثہ تھا وہ ہوا نہیں تھا، کروایا گیا تھا. یعنی جب وہ اسٹیج سے گرے تھے، اچھا آپ کے خیال میں وہ کروایا گیا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ جو نادیدہ قوتیں ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو لوگ ہمیں حکومت دیتے ہیں، ان کے بقول ہم اس وقت تک تیار نہیں تھے، حکومت کرنے کے قابل نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سلو ڈاؤن کیا گیا. اس کے بعد 2018 کا جب الیکشن آتا ہے تو آئی واز دیئر. ہم 11:30 بجے تک 117 سیٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اس وقت انہی لوگوں نے جو ہمارے وہاں پر انداتا بیٹھے ہوئے ہیں کوئی 11:37 پہ آئی تھنک کہ اس کو خراب کیا آر ٹی ایس کو، اور کوئی 2:45 بجے صحیح کیا. تو اس وقت تک ہم 117 سے ایک سیٹ کم ہو کے 16 پر آ چکے تھے، اور باقی لوگ جو تھے آگے جا چکے تھے. کیونکہ انہوں نے کنٹرول کرنا تھا اس اکثریت کو جو عمران خان اور میری پی ٹی آئی جماعت لے رہی تھی. اور اگر ہم اس کو اس طرح لے کر جاتے تو آج ہم جو پاکستان جس سٹیج کے اوپر آج کھڑا ہوا، جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، جو ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو رہے ہیں، شاید اس طرح نہ حالات ہوتے. تو اس وقت میں نے خان صاحب کو کہا تو بنی گالا میں، خان صاحب یہ ہمیں حکومت نہیں کرنے دیں گے، یہ اب ہمیں MQM کے پاس بھیجیں گے، یہ ہمیں چودھریوں کے پاس بھیجیں گے، مینگلوں کے پاس بھیجیں گے، جو یہ جیپ والا گروپ تھا چوری نثار اور اس کا خسرو بختیار کا، ان کے پاس بھیجیں گے، GDA کے پاس بھیجیں گے. تو خان صاحب کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہ وہ اس لیے کہ ہم یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بیساکھیوں کے ساتھ چلیں اور ان کی مرضی کے مطابق ہم اپنا ہر قدم اٹھائیں. اور وہی ہوا. جس دن انہوں نے سمجھا کہ آج پاکستان ٹیک آف کے مرحلے پر آ گیا ہے، ان لوگوں نے انہی بیساکھیوں کو
ہلانا جلانا شروع کیا، اور انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا جو کپتان ہے نا وہ بلیک میل نہیں ہوتا، وہ کمپرومائز نہیں کرتا. آپ کو لگتا ہے کپتان بلیک میل نہیں نہیں ہوتا؟ ہوتا. تو پھر یہ چودھری یہ جو ہے وہ پرویز الہی والے کیس میں کیسے ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہو گئے؟ میں بتاتا ہوں. اچھا پہلے تھوڑا سا یہ بھی آپ بتائیں، لیکن یہ بتائیں کہ پہلے کپتان صاحب سے، عمران خان سے جو آپ کا ریلیشن شپ ہے، پی ٹی آئی سے جو ریلیشن شپ ہے، وہ بھی کوئکلی ہمارے ناظرین کو بھائی بتا ایسا ہے کہ نا پی ٹی آئی تو بنی 96 میں، اس سے پہلے 92 میں جب شوکت خانم کی بنیاد رکھی تھی تو آئی واز دیر، جب پہلی اینٹ رکھی ہوئی تھی نا، دیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت تو پی ٹی آئی نہیں تھی، تو اس وقت سے ہم اس کے ساتھ تھے. ہاں. اور دیکھتے 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 پھر سیاست جب 25 اپریل 96 کو جو ہے نا یہ پارٹی ہم بنائے گی، تو 30 اپریل کو پبلک میں لانچ ہوئی. تو اس دن سے لے کر آج تک. تو آپ کا ممبر نمبر کیا ہے؟ آپ کا کون سا فارم ہے؟ میں بتاتا ہوں نا، جو پہلے 6 لوگ تھے نا، 7ویں خان صاحب تھے، تو ان میں چوتھا میں ہوں. اچھا چوتھے آپ ہیں، 7ویں خان صاحب ہیں. نہیں پہلے تو چیئرمین، چیئرمین ٹوٹل ٹھیک. 7 لوگ تھے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے. 6 ہم دوست تھے اور ٹھیک ہے. 7ویں خان خان صاحب کا صاحب تھے. مطلب ہے اچھا، نا، اچھا، مطلب اچھا. ایسے ان میں سے چوتھا نمبر میرا تھا. ٹھیک ہے. سو تو آ جائیں جی، بلیک میل نہیں ہوتے خان صاحب. بلیک میل، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آج یہ مکافات عمل ہے، بڑی کھلی ڈلی بات ہے. چودھریوں نے مرحوم غلام حیدر وانی صاحب کے ساتھ یہ کام کیا تھا، جی نواز شریف کے ساتھ، جب غلام حیدر وانی بالکل صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ بنے. جی، تو انہوں نے اس وقت یہ کام کیا تھا. آج قدرت اپنے آپ کو بتاتی ہے کہ میں ہوں، اور عقل والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اگر انہوں نے وہ بیساکھی ہلائی جس کے بھی کہنے کے اوپر، کیا ان کے گھر کے اندر لڑائی شروع نہیں ہو گئی؟ 2 لوگ، صالح حسین اور چیمہ صاحب چلے گئے ان کے نون لیگ اور اس کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ، جی. اور چودھریز آ گئے ادھر. فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ان کے گھر کے اندر یہ ڈرفٹ ہوئی ہے. بلیک میلنگ کی اگر آپ نے بات کی، ہاں پھر جب خان صاحب نے کہا تھا نا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا پیچھے، ٹھیک ہے. تو اسٹارٹنگ فرام دیر اور اینڈ فرام ہیئر، اس میں سے جو لوگ تھے سب ایکسپوز ہوئے. اب میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز کے اوپر کہ اگر میں نے عمران خان کے ساتھ کوئی منافقت کرنی ہے، چیٹنگ کرنی ہے، تو وہ عمران خان اتنا مخلص، سچا، دیانتدار انسان ہے پاکستان کے لیے، ایون کہ مسلمان امہ کے لیے جو بات سوچتا ہے کرتا ہے نا، وہ فار بیانڈ ان چیزوں کے اندر سے کہ چودھری کیا کرتے ہیں، ایم کیو ایم کیا کرتے ہیں. کیا ایم کیو ایم کو ریلیف مل سکا جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ تھے؟ کیا چودھریوں کو مل سکا؟ کیا مینگلوں نے تھوڑا زور لگایا تھا اس چیز کے اوپر؟ ملا کسی کو؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ان کی جو کرپشن کی جو خواہشات ہیں وہ نہیں مل پائی ان کو؟ نہیں مل. اچھا. تو خان صاحب نے اس چیز سے گیو اپ کرنا مناسب سمجھا، چھوڑ دیا، لیکن بلیک میل نہیں ہوئے. جس طرح انہوں نے کہا جی یہ کر لیں، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا. اور یہ ویسے بھی پاکستان کی ہسٹری کے اندر فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ 12 بجے رات کو آپ کی عدالتیں کھل رہی ہیں اس جرم کے لیے جو ابھی سرزدی نہیں ہوا. آپ تو کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا، تو کریڈیبلٹی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی ہماری طرف انگلی نہ اٹھائے، ہمارے اوپر بات نہ کرے، وہ بھی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. ٹھیک ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ 70 سال سے یہی سکھایا گیا کہ عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف نہیں بولنا. ایک وقت آیا کہ سب لوگ کھڑے ہو کر بولنا شروع ہو گئے اور ہو جائیں گے. کیوں کہ کب تک جھوٹ کا سہارا لے کر اس دیوار کو ہم اونچا کرتے جائیں گے جس کے گرنے کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے. کیوں نہ ہم سچ کی بنیاد رکھیں، کیوں نہ ہم حق کے ساتھ چلیں، کیوں نہ ہم خودداری کی بات کریں. اگر میرا کپتان اس کو اس وقت لے کر آ رہا تھا، پاکستان کی خودداریت کی، سالمیت کی، وقار کی، پوری دنیا کے اندر ایک اسلام کا نام بلند کر رہا تھا، تو یہ جو وہ 3 سٹوجز کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ 20 25 30 لوگ تھے. وہ ایک آدمی تھا، ہاں ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایزی ایکسیس تھا ان کے پاس. کیوں تھا کہ ان کا کریڈٹ نہیں تھا، ان کی کریڈیبلٹی نہیں تھی. ان کو پتا تھا کہ اس کو ہم کہاں سے کس طرح خرید سکتے ہیں. تو اگر آپ کے ٹاپک کے مطابق بھی دیکھوں تو آج کا یہ کریڈٹ اور یہ کریڈیبلٹی میرے کپتان کے پاس ہے الحمدللہ. اور اس نے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. پاکستان کے جب بھی کئی بات آئے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی سالمیت کی خاطر، اس کی وقار کی خاطر، اس کی بقا کی خاطر ہم لوگ اس کے اس وقت کے ساتھ ہی تھے جب کوئی بھی نہیں تھا.
اور اس وقت بھی ساتھ ہیں جب ساری دنیا ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے خان صاحب کی کریڈیبلٹی تو اسٹیبلش کرنے پہ آپ نے کافی جو ہے وہ مثالیں بھی دی, وقت بھی لگایا. میں چاہوں گا کچھ اور ایسے ٹاپکس ہیں, کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ سے کوئکلی میں لیتا چلوں. دیکھیے بات ہے کہ خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو 30% ووٹ ملا پچھلے الیکشن میں, تو جو 70% جو عوام ہے جو مختلف پارٹیوں کے ساتھ اپنی وفاداریاں رکھے ہوئے ہے, تو جو ہم نیریٹو وہاں پی ٹی آئی جو کریٹ کر رہی ہے وہ تو یہ نیریٹو ہے ہم اچھے ہیں باقی سارے چور ہیں. تو کیا یہ نیریٹو پاکستان کے لیے ہیلدی ہے کہ جہاں پہ لوگ سڑکوں پہ گتم گتا ہو جائیں, لیکن وہ جو اظہار خیال ہے جو دوسری پارٹی سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے ان کا احترام نہ کیا جائے؟ اویس بھائی بہت اچھا سوال ہے. فرسٹ آف آل تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی 100% ووٹ کی کاسٹنگ نہیں ہوتی. جی 50 اور 60 کے درمیان 53, 54, 57% چند حلقے ہیں ٹھیک ہے, جہاں پر 60-70% جاتے ہیں, لیکن ایوریج جب نکالتے ہیں تو ہم 60% سے اوپر اس میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے. پھر میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ 2018 کے اندر بھی ہمارے مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا گیا تھا. اس وقت بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے, یوتھ ہمارے ساتھ تھے, نوجوان ہمارے ساتھ تھے. ہمیں احترام کرنا چاہیے کس حوالے سے کہ کیا آج 777 بوئنگ پیک ہو کر دوبارہ سے اسی پرانے پاکستان سے جدہ کے لیے جا رہا ہے اپنے عزیز و اقارب, اپنے الائز کو. ایون کہ میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے کہ جو نام نہاد ہمارے سی ایم بننے جا رہے ہیں یا بنیں گے نہیں مجھے تو نہیں لگتا, ان کی جو خادمہ ہے وہ بھی جا رہی ہے سرکاری خرچ کے اوپر, اس لسٹ کے اندر نام شامل ہے. ٹھیک ہے. اب لوگوں کے اندر نا وہ سوچ وہ شعور آ چکا ہے, چاہے وہ اب 30% کی بات کرتے تھے, اب میں بات کرتا ہوں 60 سے 70% لوگ جو ہے نا وہ الحمدللہ عمران خان کے ساتھ ہیں. آج ڈیزل نہیں مل رہا کیونکہ انہوں نے پتا انہوں نے 30-31 روپے پیٹرول پہ جانا, 40-50 اس کو بڑھانا, تو لوگوں نے سٹاپ کر لیا, حالانکہ رمضان ہے. جب آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے, جب آپ لوگوں کو ان کے مطلب کی اور مقصد کی بات نہیں سمجھائیں گے, اس وقت تک لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. وہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں اب کہ ہم لوگوں نے 10 لاکھ کا ایک ہیلتھ کارڈ دیا. جی بدقسمتی کہ ہماری ٹیم اس کو اس طرح ایڈورٹائز نہیں کر سکی جس طرح اس کے فوائد تھے, لوگوں تک نہیں پہنچ سکے, خاص کر کے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے رورل دیہی علاقہ جات کے اندر. جی اب اس کو بیسیکلی آن کر لیا پبلک نے, جس کو 10 لاکھ روپے کی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے سالانہ, اگر ابھی اس کو بلاک کریں گے روکیں گے تو وہ ان سے بدلہ لیں گے. ہم لوگوں نے احساس کفالت پروگرام کے تحت جو 4-5 ہزار اپنے منظور نظر لوگوں کو دیتے تھے, ہمیں بلا تمیز و تفریق ہر کسی کو پاکستان کے اندر وہ پیسے دینے شروع کیے. اس کو اگر بند کریں گے تو وہ پبلک اب آن کر چکی ہے. آپ اگر جو لنگر خانے تھے ان کو اگر بند کریں گے تو وہ تھے جو بالکل اس روٹ کے اوپر تقریباً 17 یونیورسٹیز ہیں جو 30-40% مراحل کے اوپر آ چکی ہیں تیار. پنجاب کے اندر, صدرن پنجاب کے اندر زیادہ ہیں, ادھر ہماری طرف کم ہے, سینٹرل پلان کی طرف کم ہے. تو چیزیں یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ رسپیکٹ کریں اس آدمی کا جو پاکستان کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے بات کرے, ان کے لیے سیاست کرے, ان کے لیے خدمت کرے. اب اگر میں نے 30 سال کے بعد آ کر 13 جماعتوں کا ایک چونچو کا مربع اکٹھا کر کے اور میرے سامنے آ کر مجھے کہے کہ ان لوگوں نے ECL سے اپنے نام نکالنے اور نکالنے شروع کر دیے, ان لوگوں نے جو پلیٹلس کا بہانہ کر کے باہر بیٹھا ہوا تھا اس کے لیے پاسپورٹ ایشو کرنا تھا, تو اس کی میں عزت کروں؟ میں نہیں کروں گا. اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ جس دن ان کی نیب کے اندر پیشی تھی اس دن یہ حلف اٹھا رہے تو مجھ سے ان کی عزت کروائی جائے, میں نہیں کروں گا. کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ان کے جو شوگر کے انہوں نے کنٹرول کیا تھا مافیا کی طرف سے, فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک کمیشن بنا تھا, ہماری گورنمنٹ نے بنایا تھا شوگر کے اوپر, اور اس کا جو فیصلہ ہے اس کی اثرات ساری دنیا نے دیکھے اور ہم نے وہ امپلیمنٹ کیا اور کروایا. ہاں, میں اس آدمی کی عزت کروں گا جو پاکستان کی بات کرے گا, پاکستان کے عوام کی بات کرے گا, پاکستان کی بچوں کی بات کرے گا, پاکستان کی سالمیت کی بات کرے گا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرے گا, میں اس کی بات کروں گا. جو سب کی آنکھوں میں آگے ڈال کر بات کرے گا میں اس کی بات کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ امر بالمعروف اور وہ عمران نے کہہ دیا ہے اور وہی ان کا طالبان کا پیٹرن تھا اور اسی کے اوپر وہ جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس انسان کے اوپر اسے بات کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ ہاں, کتنی آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں گے,
اب پاکستان کی عوام عزت نہیں کرے گی ان کی. ہم دست و گریبان ہونے کی بات نہیں کر رہے, بات کر رہے ہیں عقل کی, آگہی کی, سوچ کی اور شعور کی. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کتنی عوام جو ہے وہ اس بات کو سنتی ہے, سمجھتی ہے, اور جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس پہ جواب دیتی ہے. ہمارے پاس کالیں آتی ہیں دوستوں کی, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں سے رابطے میں بھی رہتے ہیں, اندر کی کہانی کیا ہے, اندر کی سٹوری کیا ہے, یعنی جتنا ان کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد بھی وہ اندر جھانک کے اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر کی سٹوری کیا ہے. تو صحیح صاحب, میرے آخری 5 منٹ میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کپتان نے اگر غلطیاں کی تو کیا کی, اور کیا آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں, آپ کو پارٹی سے اندر کیا انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے جو ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کر سکیں؟ دیکھیں, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. کپتان بھی کہتا ہے کہ میں کوئی فرشتہ تو نہیں, اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. کن سے کوئی چیز تخلیق کرنا مقصد تھا, کن سے جب تخلیق ہو گئی تو اس کے جو بعد کا مرحلہ ہے نا, ہاں, اصل تو وہ ہے جس کے فیز میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. غلطیاں ایک نہیں بہت سی ہیں, اور شاید میری پارٹی کے اندر اس چیز کی ہمیں اجازت ہے کہ ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں. اچھا, اور قیادت سنتی ہے. ہم لوگوں نے جب آئے, ہم نے ایک کہا کہ ہمارے پاس ایک پیرل ٹیم موجود ہے جو بدقسمتی سے نہیں تھی. ہم نے یہ غلط بیانی کی, ہمیں اس کی معذرت کرنی چاہیے قوم سے. میرے نزدیک جس دن اسد عمر نے فنانس منسٹری کا عہدہ چھوڑا تھا امریکہ سے واپسی کے اوپر, وہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. وہ ہماری ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی. ٹھیک ہے, ہم انہی پپٹس کے پاس چلے گئے جو لوگ آئی ایم ایف کے لیے کام کرتے تھے. اس طرح نہیں گئے, قرض بہت کم لیا, بہت سارے معاملات کو کنٹرول کیا الحمدللہ, لیکن غلطیوں کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے ایک اپنی یوتھ کے ساتھ ایک یہ زیادتی کی کہ ہم نے ان کو ضرور سے زیادہ منہ پھٹ کر دیا. ضرور سے ان کے تو وزراء بھی, شہباز گل صاحب جو ہے وہ منہ میں سے بہت بڑا نام. میں ادھر آتا ہوں. ہم نے اپنی یوتھ کو, یہ تو کل آئے نا, میں اس سے پرانی بات, ٹھیک ہے, وہ اس کا مجھے جواب یہ ملتا ہے کہ جس طرح کے وہ لوگ تھے ان کو اسی طرح جواب دینے کی ضرورت تھی. اچھا, تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق نہیں بچتا. جی ہاں, پھر مجھ میں کیوں, ہم تبدیلی کی بات کرتے تھے نا, بالکل, ہم تبدیلی لا نہیں رہے. ہمیں تبدیلی کے لیے پھر اپنے آپ کو ایک وہ پیش بھی کرنا ہوگا, ماڈل بنا کے. ماڈل ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے تھا جی کہ ہم ماڈل ہیں تبدیلی کے لیے, وہ ہم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. پھر جن لوگوں نے پارٹی کی ترجمانی کرنی تھی ان کے پاس پارٹی کے متعلق نو ہاؤ ہی نہیں تھی. انہیں ہمارے بیسک مینوفیسٹو کا ہی پتہ نہیں تھا. صحیح. جو پرانے لوگ تھے, کچھ باہر آ گئے میری طرح, حفیظ خان صاحب ادھر ہیں, اور دوست ہیں, کچھ توقیر لڑکا انگلینڈ میں چلا گیا جو شروع کے ساتھ, یا جن لوگوں نے باتیں کرنی تھی وہ اس سٹیج تک نہیں جا سکے کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمیں الیکٹیبلز کی ضرورت ہے تو آپ ان کے لیے سپیس دے دیں. ہم نے کہا جی سپیس لے لیں. ٹھیک ہے. تو انہی الیکٹیبلز کے ساتھ یہ آئے حکومت میں, اور انہی الیکٹیبلز کی وجہ سے حکومت سے واپس چلے گئے, تو حساب برابر ہو جاتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. آپ نے بات کی محترم ایک ہمارے شہباز گل صاحب کی. بات یہ ہے کہ اگر تعلیم سے, ڈگری سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی عقل کل ہیں, یا کوئی میں 3 پیس پہن کر یہ کہوں کہ جی میرے اوپر ہی ساری کی ساری ذہانت, فطانت, فصاحت و بلاغت اترتی ہے, جی, تو یہ بالکل غلط ہے. تو نقصان تو ہوا نا عمران خان ہوا جی, بالکل ہوا, 100% ہوا. لوگوں نے کہا کہ ایک ہم نے راجہ ریاض جو ہے فیصلہ آباد سے, اس سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے کہ خود ہی ہو گیا, دوسرا لا کر بٹھا دیا ہمارے اوپر. یہاں تک باتیں ہوئی ہیں. تو پھر الزام تو کپتان کو بھی جائے گا نا, اگر بادشاہ اپنے وزراء چنتا ہے تو بادشاہ کی بھی تو عقل پہ سوال اٹھے گا. اٹھنا چاہیے. خان صاحب کو اب انشاءاللہ تعالی ملاقات ہے, عید کے بعد جانا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. یہ ہم ہیں جو یہ بات کر سکتے ہیں. کسی اور جماعت کے اندر, آپ فضل الرحمان کی جماعت کے اندر ان کے خلاف بات کر کے دیکھیں, نون لیگ کے اندر بات کر کے دیکھیں, ایون زرداری اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. ہم اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات کر سکتے ہیں, خان صاحب یہاں پر ہم نے یہ چیز غلطی کی ہے, تو آئندہ ہم اس کو روکیں کہ یہ لوگ ہم سے فیڈ اپ نہ ہو, متنفر نہ ہو, یا کم سے کم کچھ بھی نہ ہو تو ہم انہیں اخلاق کی, کچھ ایتھکس کی کلاسز ہی دے دیں. ٹھیک ٹھاک دینی پڑیں گی. آخر میں یہ بتا دیں 1 منٹ کے اندر کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور لوگ عمران خان کی کال پہ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کیوں نہیں کرائے جا رہے, الیکشن ہو تو آج عمران خان میجورٹی میں آ جائیں گے. تو کیا یہ الیکشن ہوں گے یا عمران خان کو ایگزاسٹ کرایا جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جن لوگوں نے اتنا بڑا یہ قدم اٹھایا ہے, انہوں نے ہمیں واپس لانے کے لیے
تو نہیں اٹھایا. بات بالکل درست ہے. جن لوگوں نے یہ سارا سٹیپ لیا ہے ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو اس غلطی کو سنوارنا چاہتے ہیں. اور میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے کلیئرلی کہتا ہوں باجوہ صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اور کون ایسا انسان ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ آپ سے, آپ کے اداروں سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اس غلطی کو جتنا جلدی سدھار لیا جائے وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے بہت بہتر ہوگا. ورنہ جو لوگ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کنٹرول کر لیں گے, امریکنز نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن ہو, پاکستان کے اندر ترقی ہو, اور وہ لوگ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جائیں. کپتان نے ایک کام کیا جو میں آپ کو لاسٹ میں بتا رہا ہوں کہ گرا ہوا, جھکا ہوا, کمزور پاکستان ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری جوڈیشری کو, ہماری بیوروکریسی کو, ہمارے نیبررز کو, ہمارے الائز کو, سب کو قبول ہے. گرا ہوا, جھکا ہوا, جی, بکا ہوا, ایون کے بکا ہوا, قرض لیتا ہوا. جی جی. لیکن کھڑا پاکستان خودداری کے ساتھ, سالمیت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, نہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو, نہ آپ کی جوڈیشری کو, نہ آپ کے بیوروکریسی کو, نہ آپ کے اداروں کو, اور نہ آپ کے اڑوس پڑوس کو قبول ہے. تو باجوہ صاحب سے, آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جتنا جلدی الیکشن کروا سکتے ہیں کروائیں, اور جو مینڈیٹ لیتا ہے اسے لینے دیں. اگر یہ نہ ہوا ویس بھائی, میں بتا رہا ہوں, تو کوئی بعید نہیں پاکستان کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے. اچھا, ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں. جی, کوئی بعید نہیں ہے کہ رمضان شریف ہے, میرے منہ سے ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے تھی, لیکن یہ حالات اس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں, اس سٹیج تک لے جائے جا رہے ہیں, جا نہیں رہے, لے جائے جا رہے ہیں, انٹینشنلی لے جا رہے ہیں یہ لوگ. اچھا, انٹینشنلی لے کر جا رہے ہیں یہ لوگ, کیونکہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا. ان کا مقصد تھا اپنے آپ کو بچانا, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, اپنے جرائم کو چھپانا, اپنی چوری کے اوپر پردہ ڈالنا, اپنے عزیز و اقارب کو, وہ جو ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے تھے, 5% یا 10% ہم نے بنائے ہوں گے, 90% ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف خود کیسز بنائے ہوئے تھے, ہم نے نہیں بنائے ہوئے تھے. جی جی, جو یہ اوپر ڈال رہے ہیں نا. اور کیا جو رات کو 12 بجے عدالت کھولتی اسے نہیں پتا کہ ابھی تو کرائم ہی نہیں ہوا, تو کس کے لیے کھول کر بیٹھ گئے. تو بدقسمتی سے یہ چلن, یہ وتیرہ, یہ رواج میرے پاکستان کے اندر پچھلے 70 سال سے موجود ہے, اور اس کو روکنے کے لیے الحمدللہ کپتان نے کوشش کی ہے, اور وہ خاصی حد تک کامیاب ہوا ہے. تو یہی دعا ہے رمضان المبارک میں کہ اللہ پاک میرے ملک کو, میرے گھر کو سلامت رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ سید میور صاحب, آپ سے بات کر کے ہمیشہ جو ہے وہ لطف آتا ہے, اور آپ اپنے جو ہے وہ مائنڈ کی بات کرتے ہیں بلا جو ہے وہ خوف و خطر. کسی اور وقت پھر آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. یہ ہماری مختصر سی نشست تھی. ناظرین, آپ نے دیکھا آج ہماری گفتگو تھی کریڈیبلٹی کے حوالے سے. اس کو ہم نے لنک کیا جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے, خاص طور پہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے لورز ہیں, عمران خان کے لورز ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے محبت رکھنے والے ہیں. اس وقت بہت ایموشنل معاملات ہیں اور ہر گھر میں یہی گفتگو چل رہی ہے. تو ہم نے سوچا کہ وہ شخص جنہوں نے چوتھا فارم بھرا تھا, یعنی 6 ممبر اور ایک عمران خان, 7 لوگ تھے جب اس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی, وہ اس پارٹی کے حالات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ناظرین, آپ نے سعید صاحب کی گفتگو سنی. کسی اور موقع پہ مزید اندر کی خبریں آپ تک پہنچائیں گے.